اور جب اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت فرماتے ہیں تو وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں چلتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سفر علم اختیار کرنے والوں کی شان میں بیان فرمائی، در حقیقت یہ وہ فکر اور رکاوٹ ہے جو حصول علم کی راہ میں آ جاتی ہے، اور حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے علم کے لیے سفر اختیار کیا تو میری معیشت کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ اگر میں نے اپنا وقت علم حاصل کرنے میں صرف کر دیا تو یقیناً میری معیشت، میرے کاروبار اور میری آمدنی کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ میں ہر وقت علم دین کے لیے مشغول رہوں گا تو پھر معیشت کی فکر کس وقت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کو یہ خاص تسلی عطا فرمائی کہ یہ عمل ان کا رکاوٹ نہیں بنے گا، یہ عمل ان کے لیے رزق میں تنگی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ جو علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی معیشت میں مزید برکت عطا فرماتا ہے۔